بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بڑی اہم بات کرنے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کچھ یوں ہے کہ پچھلے تقریباً 1 ماہ سے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ بے شمار میرے دوست احباب جو ہیں انہوں نے مجھے میسج کیے، اور بے شمار اپنے اور بیگانے ایسے ہیں کہ جنہوں نے میری ویڈیوز پہ یا پوسٹ پہ نیچے کمنٹ بھی کیے اور اعتراض یہ کیے کہ جو میں نے خطاب کیا تھا اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے حافظ آباد کی سرزمین پہ وہ خطاب ہوا تھا، اور ملینز کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اس کو واچ کیا اور پسند کیا اور مجھے دعائیں دی۔ جہاں لوگ پسند کرنے والے تھے، دعائیں دینے والے تھے، اس کو لائک کرنے والے تھے، شیئر کرنے والے تھے، پازیٹیو اور مثبت کمنٹ کرنے والے تھے، وہاں بے شمار لوگ ایسے بھی تھے اپنے اور بیگانے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سرچ کیے، اور اپنے اندر جو ان کے اندر ایک حسد تھا، بغض تھا، عناد تھا، کینہ تھا، پتہ نہیں کس طرح سے، تو انہوں نے ایک فتنہ اور فساد کھڑا کر دیا، ایک شور و غوغا کا ماحول پیدا کر دیا سوشل میڈیا پر بھی، اور مجھے میسج بھی کیے واٹس ایپ پہ، میسنجر پہ بے شمار۔ وہ خطاب تھا میرا کہ میں مولا علی علیہ السلام کا وہ جشن ولادت تھا 13 رجب کا، اس میں نے چند احادیث بیان کی، چونکہ وقت بڑا محدود تھا تو میں اس کے نیچے ریفرنسز زیادہ نہیں دے سکا، تو میں نے کہا کہ معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جس ٹاپک پہ، جس عنوان پہ، جس موضوع پہ گفتگو ہوئی، اس موضوع، اس ٹاپک کا نام علی ہے، ایک یہ حدیث۔ اور دوسری میں نے بیان کی کہ معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علی کے لہجہ میں، علی کی زبان میں مجھ سے گفتگو کی۔ 2 اور تیسری کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جدھر بھی میں نے دیکھا مجھے علی نظر آیا۔ اور یہ چند اعتراضات تھے جو لوگوں نے کیے کہ بھائی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ان میں رافضیت آ گئی ہے۔ ہر بندے نے پھر وہ بھرمار کر دی۔ تو میری ذات پہ اگر کوئی بندہ اعتراض کرے، مجھے کوئی گالی گلوچ کرے، برا بھلا کہے، تو میں اپنی ذات کے ڈیفینڈ کے لیے کبھی نہیں آیا۔ تو جب اہل بیت اطہار پہ بات ہو، اہل بیت اطہار کی عظمت کی، رفت کی، فضیلت کی، سطوت کی بات ہو، تو میں چونکہ اہل بیت اطہار کے در کا ایک منگتا ہوں، بھکاری ہوں، سگ ہوں، میں پلتا ہوں در اہل بیت کے ٹکڑوں پہ، میں کھاتا ہوں در اہل بیت کی خیرات، اور پوری دنیا میں جو میری ایک پہچان ہے، جو لوگ پیار کرتے ہیں، جو انٹروڈکشن ہے، وہ اہل بیت اطہار کی نوکری ہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے شہزادے جو سادات ہیں وہ محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے جو لقب دیا ہے، جو ٹائٹل دیا ہوا ہے، وہ سادات کا دیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے، چڑھتے ہیں، باقی تو وہ پتہ نہیں کیا کچھ کلامیں بنا دیتے ہیں اپنے مشائخ، اپنے شیخین، اپنے مرشد کے بارے میں، وہ پتہ نہیں جو کچھ ان کو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کا اگر کوئی محبت کرنے والے اس کو کوئی لقب دیتے ہیں تو وہ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ سندھ کی سرزمین کے بہت بڑی سید سادات، بہت بڑی ہستی ہیں، قلندر علی شاہ گیلانی، انہوں نے پیار کیا اور ٹائٹل دیا، لقب دیا۔ چھول میں سندھ کے سائیں اصغر علی شاہ صاحب ہیں گیلانی، وہ پیار کرتے ہیں۔ سائیں اظہر علی شاہ صاحب ہیں، وہ محبت کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی شاہ صاحب گیلانی محبت کرتے ہیں۔ سلیم علی شاہ صاحب محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح شرق سے غرب تک بے شمار سادات ہیں کہ وہ پیار کرتے ہیں۔ میں اہل بیت اطہار کے در کا منگتا ہوں، نوکر ہوں، تو جو ان پہ بات کرتا ہے پھر وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پھر میں اس کو جواب دینے کے لیے آتا ہوں قرآن سے اور حضور کے فرمان سے۔
آج بھی میں اپنی ذات کے ڈیفینڈ کے لیے نہیں بیٹھا ادھر، مجھے تو لوگ گالی گلوچ کرتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مجھے گالیاں نکالے میں اسے چھیڑتا نہیں، جو مقام اہل بیت پہ بات کرتے پھر میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے انہوں نے کہہ دیا، اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی یہ ہے وہ ہے، اف بٹ اگر مگر، اپنے بگانے سارے مل گئے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے آبلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بنا خوش، میں زہر ہلا ہن کو کبھی کہہ نہ سکا قط، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بین و حق اندیش، خاشاب کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی کوئی کچی بات کی ہی نہیں، اور جتنی بھی اہل بیت اطہار کی عظمت، جو رفت، جو فضیلت میں بیان کرتا ہوں، ہمیشہ میں نے اہل سنت کی کتب سے بیان کیا ہے۔ اور یار لوگ کہتے ہیں جی میں ایک خاص جو مکتبہ فکر ہے اس کو راضی کرتا ہوں۔ اب ان کو ڈرنا چاہیے کہ اگر کسی بندے پر آپ الزام لگا رہے تو کیا جواب دیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ میں نے تو آج تک کسی ایک خطاب میں شیعہ کتب کا حوالہ دیا ہی نہیں، میں تو اہل سنت کی کتب جو امہات الکتب ہے، میں تو سنیت ہی بتا رہا ہوں لوگوں کو جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اور انہوں نے کہا جی یہ ان میں رافضیت آ گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا ذرا کہ یہ جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ اہل سنت کی کتب کے حوالے دے رہا ہوں کہ اہل تشیعوں کی کتب کے حوالے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جو ٹاپک علی تھا دلیل دیں۔ اس پر میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں مختصر جواب دینا چاہتا ہوں، مختصر اور جامع۔ تو ذرا جواب سنیں کہ ٹاپک علی تھا کہ نہیں۔ بات یہ کہ ہم ٹاپک اور موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس پر گفتگو کی جائے نا اس کو ٹاپک اور موضوع کہا جاتا ہے۔ آپ پروگرام کرواتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا جو ٹاپک ہے، آپ کا جو عنوان ہے، آپ کا جو موضوع ہے وہ میلاد النبی ہے، یعنی میلاد پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو میلاد موضوع ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی شان حاضر اور ناظر پہ گفتگو کرنی ہے تو حاضر اور ناظر آپ کا ٹاپک اور عنوان ہو گیا، اس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اصال ثواب پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ کا موضوع، آپ کا عنوان، آپ کا ٹاپک اصال ثواب ہے تو اصال ثواب پہ بات کرنی ہے تو وہ موضوع اور ٹاپک ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں شان اولیاء پہ کرنی ہے، وہ ٹاپک ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں حاضر ناظر پہ، نور اور بشر پہ کرنی ہے تو وہ ٹاپک اور عنوان ہو گیا۔ علم غیب پہ کرنی ہے وہ ٹاپک اور عنوان ہو گیا۔ عقیدہ توسل پہ یا وسیلہ پہ کرنی ہے تو وہ ٹاپک اور عنوان ہو گیا۔ پتہ چلا ٹاپک اور عنوان اسے کہتے ہیں جس پر گفتگو کی جائے، جس پر کلام کیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی وہ ٹاپک علی تھا، یہی کہا ہے نا میں نے، جس پہ لوگ آگ بگولا ہو گئے، ان کا اندر کا بغض باہر نکل آیا، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ان کو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو عداوت ہے وہ باہر نکل آیا، وہ اگلنے لگے جو اندر تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات کر دی؟ تو اب میں جواب دینے چلا ہوں۔ پہلی جو میں دلیل دینا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں ہے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی، آپ کی کتاب کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب۔ اب دیکھیں اس کا صفحہ نمبر ہے 159 اور حدیث کا نمبر ہے 184۔ اس کو امام طبرانی کی المعجم کے حوالے سے حضور شیخ الاسلام یہ حدیث لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88، نیچے انہوں نے تخریج کی ہے۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، وہ کہتے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی اوحا الی فی علی ثلاثت اشیاء لیلۃ اسری بی انہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ حضور شیخ الاسلام کنز المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب یہ حدیث لے کے آئے۔ عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کی 3 صفات، علی کے 3 خصائص مجھے معراج کی رات بتائے۔ لیلۃ اسری بی، یعنی معراج کی رات اللہ نے علی کی 3 صفات مجھے بیان کی، یعنی رات معراج کی
اللہ بیان کرنے والا، علیہ السلام سننے والے، اور موضوع علی، موضوع علی یعنی علی کی 3 صفات بیان کر رہا ہے اللہ۔ معراج کی رات حضور سن رہے ہیں، حضور آگے بیان کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ متکلم ہے، اللہ خطیب بن گیا، آقا علیہ السلام سننے والے بن گئے، اور موضوع علی اور مرتضیٰ بن گئے۔ یہی بات میں نے کی تھی نا جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، کہ میں نے کہا تھا کہ معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جس عنوان پہ ہوئی، جس ٹاپک پہ ہوئی، وہ ٹاپک علی تھا۔ اور گفتگو کیا ہوئی؟ آقا فرما رہے کہ 3 صفات جو بیان کی۔ پہلی انہ سید المومنین، علی جو ہے وہ مومنین کا سردار ہے۔ میں اس کی شرح نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اور شرح پہ پورا ایک خطاب ہے میرا، میں صرف آپ کو جو اعتراض ہے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ پھر وہ امام المتقین، دوسری صفت کے اللہ نے بیان کی معراج کی رات علی علیہ السلام کی۔ آقا فرما رہے کہ علی متقین کا امام ہے، یعنی متقی ہی وہ ہے جو علی کو امام مان لے۔ وقائد الغر المحجلین، اور نورانی چہرے والوں کا قائد ہے علی۔ سبحان اللہ، یعنی 3 صفات مولا علی علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات 3 صفات جو ہیں علی علیہ السلام کی، وہ اللہ رب العزت نے بیان کی۔ یعنی گفتگو اللہ نے کی، سننے والے حضور علیہ السلام، اور اس کا ٹاپک اور عنوان علی اور مرتضیٰ۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی پہلی کتاب۔ اب دوسری، غایت الاجابہ فی مناقب القرابہ، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جو بڑا سوشل میڈیا پہ بڑا خود کو بڑا پتہ نہیں کیا 30 مار خاں سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے روح زمین پہ ابھی تک کسی ماں نے بچہ پیدا نہیں کیا، ابھی وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ ایک بندہ کہہ رہا تھا ان کی کتابوں میں دسترس نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے جوڑوں کے صدقے سے یہی تو بندہ ہے جس نے قرآن و حدیث کے انبار لگائے، دلائل دیے۔ ایک ایک کتاب میں 100 150 متون پڑھ جاتا ہوں، کوئی بندہ تو دکھاؤ مجھے۔ حسد اور بغض، عناد اور کینہ اور عداوت کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو کرتے رہے اور کر رہے ہیں، کس پہ نہیں ہو رہا؟ اس کا صفحہ نمبر 172، حدیث کا نمبر جو تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے 202 ہے، اور جو یہ باب ہے مولا علی علیہ السلام کا، اس کی حدیث کا نمبر ہے 79۔ وہی ان عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی اوحى الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بانہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ رواہ طبرانی معجم الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ وہی حدیث حضور شیخ الاسلام اپنی اس کتاب میں بھی لے کے آئے۔ 2، تیسرا حوالہ دینا چاہتا ہوں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بڑی ضخیم کتاب عرفان السنہ۔ آپ حسد اور بغض پہ ہیں، آپ کے اندر جو حسد اور بغض کی چنگاریاں جو اندر سے آپ کو پریشان کر رہی ہیں، جو کسی کے اندر ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ آپ کو کسی کی عزت، کسی کی تعظیم، کسی کی توقیر، شرق سے غرب تک لوگ محبت کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار کا نوکر سمجھتے ہیں۔ اور اتنے بڑے اجتماعات میں جو میسج دے رہا ہوں میں، جو پیغام دے رہا ہوں میں، اور جو پیار کرنے والے ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں آپ کو، اور کیا آپ کے میرا اور آپ کا لینا دینا ہے۔ آپ کو اندر وہ جب حسد اور بغض تقسیم ہو رہا تھا، وہ آپ نے لے لیا سارا۔ کسی کے حسد اور بغض سے کو اللہ اور اللہ کا رسول عزت دیتا ہے، وہ کسی کے حسد اور بغض سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ فتووں سے فرق پڑتا ہے۔ ایسے فتوے اٹھا کے میں ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوں، ایسے فتووں کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں حضور کی اہل بیت اطہار کے در سے کھاتا ہوں، میں ان کے در کی خیرات کھاتا ہوں، میں مولا علی علیہ السلام کے در کا منگتا ہوں، دیوانہ ہوں، پروانہ ہوں، غلام ہوں، ان کے در سے مانگتا ہوں، میرا دامن ان کے آگے پھیلا ہوا ہے، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی میں کسی کا محتاج ہوں، نہ میں کسی کا ملازم ہوں، نہ میں کسی کا نوکر ہوں، نہ میں کسی سے تنخواہ لیتا ہوں، نہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں،
میں ہاتھ پھیلاتا ہوں حضور کے اہل بیت کے در پہ، میں منگتا ہوں حضور کے اہل بیت اطہار کا۔ آپ کو مغالطہ لگ گیا ہے کوئی کہ شاید آپ مجھے کوئی پرموٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے کوئی پیچھے سے پیسے دے رہے ہیں، مجھے تنخواہیں دے رہے ہیں، بھائی جان آپ کو مغالطہ لگ گیا ہے۔ میں صرف در اہل بیت سے کھاتا ہوں، میں در اہل بیت کا نوکر اور منگتا ہوں، اور کسی کا نہیں، نہ کسی کا ملازم ہوں۔ اور ذکر اہل بیت اطہار جو کرتا ہوں، جب تک میری آخری سانس چلے گی یہ ہوتا رہے گا۔ میں کسی سے پوچھ کے ذکر اہل بیت نہیں کرتا، اور نہ کروں گا کسی سے پوچھ کے۔ ہاں میں کوئی بات کرتا ہوں، حوالہ مانگو میں دوں گا، لیکن میں کسی کا متحد ہوں کہ کسی سے پوچھ کے ذکر اہل بیت کروں؟ ذکر اہل بیت اطہار سے مجھے نہ کوئی روک سکا نہ روک سکے گا، اور وہ میں کروں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ میرا جینا مرنا ذکر اہل بیت ہے، علی علی کی صدائے، میں تو مرتے وقت بھی علی علی کروں گا۔ آپ کو کوئی مغالطہ لگ گیا، کبھی اس کو فون، کبھی اس کو فون، کبھی اس طرح کی کردار کشی کرنے سے آپ کا کہتے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا ذکر اہل بیت؟ میرا کیا کردار ہے، میری کیا اوقات اور وقت ہے، وہ کرتے رہے۔ ذکر اہل بیت نہیں بند ہو سکتا، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی اس کو ٹیلی فون، کبھی اس کو ٹیلی فون، کبھی اس کو فون، کبھی اس کو فون، یہ وہ ایک بات اگر مگر آپ نے سمجھا، پتہ نہیں کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ان کا رزق بند کر دیں گے، ہم ان کو یہ فلاں ہو جائے گی یا فلاں ہو جائے گا۔ نہ میرا رزق بند کر سکتے ہیں، نہ میرے پروگرام بند کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میرا توکل اللہ کا رسول اور حضور کے اہل بیت ہے۔ ان کے در کا میں منگتا اور نوکر ہوں، وہ جولیاں بھرتے ہیں، وہ قاسم ہیں، میں ان کے در سے خیرات کھاتا ہوں اور کسی سے نہیں کھاتا، اور نہ کوئی کھلا سکتا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ جو تم دے سکتے تھے وہ تم نے دے دیا، حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت، اور بات کرتے ہیں مجھ سے، جو ایک لفظ کرے تو 20 حوالے دیتا ہے۔ جاؤ کسی دشمن سے بھی پوچھو، وہ کہے گا کہ یہ بندہ کیا ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر البانی کی تیسری کتاب پیرو عرفان السنہ باتیں کرتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 340، حدیث کا نمبر جو تواتر کے ساتھ آ رہی ہے وہ 330، اور جو باب میں آ رہی ہے 68۔ امام طبرانی معجم الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192، حدیث کا نمبر 1012۔ امام حیثمی مجمع الزوائد منبع الفوائد جلد 9 صفحہ نمبر 121، عن عبداللہ بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ اوحى الی فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی انہ سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین۔ یہ دیکھ لو، تیسری کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ معراج کی رات خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جس ٹاپک پہ بات ہوئی وہ ٹاپک علی تھا۔ علی علیہ السلام کی صفات بیان کی اللہ رب العزت نے، حضور سننے والے ہیں، یہی بات میں نے کی ہے، جن کو مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کسی ایک بیگانے بندے نے اعتراض نہیں کیا، یا کسی دوسرے وقت میں فکر کے بندے نے اعتراض نہیں کیا۔ جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ یہ خارجیت گھس آئی ہے اہل سنت میں، جو ان کا نام لینے والے تھے نا اہل سنت کا، ان کے اندر خارجیت گھس آئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خارجیت زدہ ہو گئے ہیں اہل سنت کا نام لینے والے، ورنہ دلیل پوچھیں آپ، جو ایک قاعدہ ہے، جو ایک قانون ہے، جو ایک دستور ہے، ادب میں احترام کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے آپ کسی سے دلیل پوچھیں، وہ بندہ آپ کو دلیل دے گا۔ جو خطاب کر رہا ہے اس کے پاس دلیل ہے، ایویڈنس ہے، تو وہ خطاب کر رہے ہیں نا۔ اگر اس کے پاس دلائل نہیں ہے تو وہ کیسے خطاب کرے گا؟ دلائل ہے تو وہ بات کر رہا ہے۔ آپ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے 1000 بار کسی سے دلائل پوچھیں، مانگے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ اپنا حسد اور بغض نکالنے کے لیے اس طرح، آپ کو پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ آپ کا کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا تو بھروسہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول پہ، حضور کی اہل بیت پہ ہے، میرا تو تقیہ ہی وہ ہے۔ مجھے نہ فتووں سے کوئی فرق پڑتا ہے، فتوے کیا دے رہے ہیں آج کل کے مفتیان پہ، وہ تنہا دار مفتی ہیں، وہ کیا فتویٰ دیں گے؟ وہ تو جس سے لیتے ہیں، جس سے کھاتے ہیں، جسے تنہا لیتے ہیں،
اس کی مرضی کے بغیر فتوی نہیں دے سکتے. میں نے ایسے ایسے مفتی دیکھے ہیں کہ ممتاز حسین قادری کے حق میں پہلے فتوے دیے, بعد میں جہاں سے تنہا لیتے ان کے نظریات بدلے تو انہوں نے فتوے بدل دیے. تو یہ کیا فتو, کیا اوقات تمہارے فتووں کی؟ میں ڈسٹ بن پہ پھینکتا ہوں ایسے مفتیان کے فتووں کو جو تنہا دار مفتی ہیں. ان کے فتووں کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کے فضل و کرم سے. ایک انہوں نے لگایا, دیکھیں جی انہوں نے کہہ دیا جی کہ معراج کی رات اللہ نے جس کے لہجے میں جس کی زبان میں بات کی اس کا نام علی ہے. ہاں تو کہا ہے نا. آپ یہ 12 تقریریں پڑھنے والے ہیں, آپ کو کیا پتا؟ آپ رٹیٹ ٹائی کسی مولوی کی تقریر سن کے وہ لکھ کے ساری رات وہ تقریریں کرتے ہیں. یہ ہے آپ کی اثر. 20 سال ہو گئے ہیں مجھے, میں نے جن لوگوں کو سنا تھا آج سے 20 سال پہلے جو خطاب ان سے سنے تھے آج بھی وہی سن رہا ہوں. اور ٹھیکیدار ایسے بنے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 20 سال سے خطاب سن رہا ہوں, خطاب تبدیل ہی نہیں کر سکے. وہی خطابات اور ان کے ٹھیکے دیکھ لو. اب ان کو کیا پتا کہ یہ حدیث آئی ہے کہ نہیں آئی. اب اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معراج کی رات وہ جس کے لہجے میں بات کی, مسند ابو یعلا, امام ابو یعلا کی مسند, اس کی بڑی معروف میں روایت آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں یہ حدیث لے کے آئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. اس کے علاوہ جناب بیع الموضع میں بھی یہ حدیث آئی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83. ٹھیک ہے, 2 اہل سنت کی کتب کے میں نے حوالے دے دیے آپ کو. یہ شیعہ محدث نہیں ہے, آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ حدیث کیا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہ معراج کی رات جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا, آقا اللہ نے آپ سے کس طرح گفتگو کی؟ تو حدیث سنیں, امام ابو یعلا اپنی مسند میں لے کے آئے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 53. سنیں حدیث. آقا علیہ السلام کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطبنی ربی بلغت علی ابن ابی طالب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے علی کے لہجہ میں, علی کی زبان میں مجھ سے گفتگو کی. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں, بلکہ اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے علی کے لہجے میں, علی کی زبان میں اس لیے تم سے بات کی. جب میں نے پوچھا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولا آپ گفتگو فرما رہے ہیں کہ علی گفتگو کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا نہیں, گفتگو میں ہی کر رہا ہوں لیکن علی کے لہجہ میں, علی کی زبان میں. اس لیے علی کے لہجہ اور زبان میں کر رہا ہوں کہ تجھ کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا. خلقتک من نوری, تجھ کو میں نے اپنے نور سے پیدا کیا. وخلقت علی من نورک, اور پھر علی کو اے مصطفیٰ تیرے نور سے پیدا کیا. وَالطَّالَاتُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فَلَمْ أَجِدْ فِي قَلْبِكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ عَلِيٍّ. ہائے ہائے, یہ مسند ہے میرے ہاتھ میں ابو یعلا کی. کہتے جب میں نے مصطفیٰ تیرے دل کو دیکھا تو تیرے دل میں صرف علی کی محبت کو دیکھا, علی کے پیار کو دیکھا. جب میں نے تیرے دل میں علی کی محبت کو, علی کے پیار کو دیکھا, فَخَطَابَتُكَ, تو پھر میں نے خطاب کیا تجھ سے بے لسان ہی, علی کی زبان سے. دیکھ لیا, یعنی علی کی زبان پہ, علی کے لہجہ پہ اللہ نے گفتگو کی. اور یہ امام ابو یعلا کی مسند میں نے آپ کے سامنے بیان کی. دوسرا وہ کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا جی یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس میں نے کہا نا کہ وہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو جب یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب
جب جو چیز کا میں نے آپ کو حکم دیا ہے وہ سنا دیں آپ، وہ کام کر دیں آپ. اگر وہ آپ نے کام، وہ پیغام، وہ میسج نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا ادا نہیں کیا. تو ان کا دیکھیں جی گستاخی کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ علی کی ولایت کا اعلان تھا جو غدیر خم کے مقام پہ کیا ہے. تو اس کا بھی ذرا جواب سن لیں، ذرا کان صاف کر لیں، آنکھوں سے حسد، بغض اور تعصب کی عینک اتار کے سنیں. امام فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی اہل سنت کے چوٹی کے مفسر ہیں. شیعہ کتب کا حوالہ تو نہیں دے رہا میں، سنیت بتا رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس سے، برا بن عازب سے، محمد بن علی سے روایت لے کے آئے. تفسیر کبیر اس کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 49 اور 50 ہے. امام فخر الدین رازی، بیروت کا یہ نسخہ ہے چھپا ہوا. وہ روایت لے کے ہے کہ جب یہ ایت مبارکہ جو شان نزول ہے کہ آقا علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے جب یہ اعلان کیا من کنت مولا فاز علی المولا، جب یہ اعلان کیا تو پھر فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے آ کے مولا علی علیہ السلام کو مبارکباد دی. اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنۃ، مبارک ہو علی، تجھے مبارک ہے، آج سے تو ہر مومن اور مومنہ کا مولا بن گیا. تو یہ کب اعلان کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ پیارے مصطفیٰ وہ پیغام پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی کہ اس کی میں شرح کر رہا تھا اسی کتاب میں. تو یار لوگوں نے کہا اس کی حدیث کدھر ہے؟ تو حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. بلکہ یہ سورہ مائدہ کی جو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس کو لے کے آئے، سورہ المائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے یوم اکملت لکم دینکم، یہ بھی جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا اعلان ہو گیا تو تب یہ آیت اتری کہ اب دین مکمل ہو. یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے، تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 290. یہ مطبوعہ مصر کا ہے. امام جلال الدین سیوطی جن کو 73 مرتبہ جاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 بیروت کا نسخہ، اس میں بھی یہ بات لے کے آئے کہ یہ آقا علیہ السلام کی جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو دین مکمل ہو گیا، اور اس سے پہلے یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک کا جو اعلان ہے، جو حکم ہے، جو امر ہے، جو وحی ہے، وہ اس بات کی تھی کہ آپ ولایت علی کا اعلان کر دیں. اب لگائے فتویٰ امام سیوطی پہ، اب لگائے فتویٰ امام فخر الدین رازی پہ. یہ میں آپ کو مختصر سا جواب دے رہا ہوں ورنہ تفصیل بھری پڑی ہے. آگے پھر جو میں نے کہا نا کہ آقا علیہ السلام اسی خطاب میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جدھر دیکھا علی علی، تو اس پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا بھئی یہ کدھر لکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 173، در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 153. کہتے ہیں علامہ یاسین قاضی کو پاس کتابیں حوالے نہیں ہوتے. آج تک کسی دشمن نے بھی یہ بات نہیں کی سوائے حاسدین اور مخالفین کے. انس بن مالک حدیث روایت کر رہے ہیں جس کو امام سیوطی نے اور خطیب بغدادی نے لیا ہے تاریخ بغداد میں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اورد بی رئیت ولا ساکن ارچ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایاتو بی علی و نصرتو بی علی. حدیث سنو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے اللہ کے عرش کو، ان کے پایوں کو دیکھا، ستون کو دیکھا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اللہ کی مدد اور نصرت کی علی کے ساتھ. ایتو بعلی و نصرتو بعلی، ان کو مضبوط کیا علی کے ساتھ اور ان کی مدد کی، ان کو نصرت عطا کی علی کے ذریعے. اس کے علاوہ
امام ابو نعیم ہلیت الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27. سنو یہ اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں. حسد اور بغض اور عناد میں تم کہاں پہنچ جاتے ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے کل تاجدار کائنات کے اہل بیت اطہار کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ صرف ایک بندے کے حسد اور بغض میں یہاں تک پہنچ گئے تم. امام ابو نعیم بھی اس کو اصفہانی بھی لے کے آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا اللہ کے عرش پہ دیکھا لکھا ہوا انی انا اللہ لا الہ غیری خلقت جنت عدن بیدی محمد صفوتی من خلقی ایدتہ بعلی و نصرتہ بعلی. امام ابو نعیم ہلیت الاولیاء میں یہ جملے لے کے آئے کہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مخلوق میں میرے چنے ہوئے محبوب ہیں. میں نے علی سے ان کی تائید فرمائی ہے، ان کی مدد فرمائی، نصرت عطا کی ہے علی کے ذریعے. یہ ابھی معراج کی رات علی علی نہیں ہو رہا. پھر محب تبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں لے کے آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جنت کے مرکزی دروازے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمہ وبات اللہ. پائنتر باغ کے نام دے کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات جنت کے مرکزی دروازے پہ. میں نے اشارہ نہیں کر رہا، حوالے دے رہا ہوں آپ کو، حدیث سنا رہا ہوں. تماشا لگایا ہوا ہے. پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ علی بن ابی طالب اخو رسول اللہ قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض بألف عام. اب دیکھیں کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جنت کے برقی دروازے پہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں اور علی بن ابی طالب رسول اللہ کے بھائی ہیں. اور قبل ان یخلق اللہ نے ان کو بنایا قبل ان یخلق اللہ السماوات والارض بألف عام، یعنی زمین و آسمان سے 2000 سال پہلے بنایا ان کو. یہ بھی لکھا ہوا تھا معراج کی رات آقا علیہ السلام فرما رہے. اور یہ بھی جو حدیث میں نے پہلے قبلہ حضور کی کتب کے حوالے دی ہے، اس کو مسند احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34 میں، کنز العمال میں بھی آئی ہے کہ وہ علی کے لہجے میں اور وہ 3 صفات جو بیان کی. انسان کو تھوڑا سا شعور ہونا چاہیے. یہ عبداللہ بن عباس سے وہ دوسری علی علی والی بات ہے. یہ بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت بسمان لا یشتاقون الی علی بن ابی طالب وما فی الجنۃ نبی الا وهو یشتاق الی علی بن ابی طالب. محب تبری ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے جو نبی ملا علی علی کرتا ملا، جو بھی ملا نبی علی کا ہی مشتاق ملا. یہی باتیں میں نے کی تھی نا کہ اور کی تھی جس پہ آپ نے اتنا شور و غوغا اور اتنا واہ ویلا مچایا ہے. اس کے علاوہ تو میں نے کوئی بات نہیں کی تھی. اللہ کے بندو، اللہ کے فضل سے، کرم سے، اللہ کی عطا سے، اہل بیت اطہار کی خیرات سے، مولا علی علیہ السلام کی خیرات سے، حسنین کریمین کی نظر سے جو باتیں بھی میں کرتا ہوں، روح زمین پہ کسی ماں نے ابھی تک وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو حوالہ مانگے اور میرے پاس حوالہ نہ ہو. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ حسد میں، بغض میں، عناد میں، کینہ میں، عداوت میں کدھر جا رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، کچھ حیا کریں. یہ میری تو بات ہی نہیں، مجھے دفع کریں میں کون ہوں. جن کا ذکر کرتا ہوں اہل بیت اطہار، ساری کائنات صدقہ کھاتی ہے حضور کے اہل بیت اطہار کا. میں در اہل بیت کا نوکر ہوں، منگتا ہوں، دیوانہ ہوں، بکاری ہوں. میرے پاس، میرے سینے میں تو وہ کچھ چھپا ہوا ہے جو میں بیان نہیں کرتا. آپ سے تو ان کے ابھی فضائل برداشت نہیں ہو سکتے. آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے تو مسائل کہاں سے برداشت ہوگے؟
اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ یہ اگر میں بخاری کھولوں، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، عسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، اہل سنت کوئی کھولو تو آپ کو پتہ چل جائے۔ پنجتن پاک کے صرف جنازے پڑھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اہل سنت کی کتب سے پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ عجیب بات کرتے ہیں، میں اہل سنت کی کتب کے حوالے دیتا ہوں، کہتے ہیں میں شیعت کو پروموٹ کر رہا ہوں، میرے اندر رافضیت آ گئی ہے، میرے اندر شیعت آ گئی ہے۔ میں نے آج تک کسی شیعہ کتب کا حوالہ ہی نہیں دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے، الزام لگاتے ہو اور خود کو کہتے ہو ہم عالم دین ہیں۔ الزام لگانے والے کی سزا کیا ہے اس کو جانتے ہیں آپ؟ اور باتیں کر جاتے ہیں حسد میں، بغض میں، رات میں، اہل بیت اطہار کی ذات میں۔ کوئی شرم کرو۔ ابھی تو میں آ رہا ہوں، ابھی میرے سارا کچھ آئے گا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی نفاست و طہارت پہ میرے لیکچر موجود ہے، 12 ائمہ پہ ہیں، انشاءاللہ تعالی وقت میں سارے اپلوڈ ہوں گے۔ مجھے نہ کسی کی پرواہ ہے نہ فکر ہے، ہاں کوئی بندہ حوالہ مانگے میں وہ دوں گا، اور اہل سنت کی کتب سے، کسی اور سے نہیں۔ میں سنیت ہی بتاؤں گا آپ کو، اہل بیت اطہار کی عظمت و رفعت اہل سنت کی کتب سے۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک میری سانس چلتی ہے یہ نہیں رکے، مجھ پہ حملے ہو رہے ہیں، کردار کشی ہو رہی ہے، جھوٹے فتوے دیے جا رہے ہیں، من گڑت باتیں میری طرف منسوخ کی جا رہی ہیں، اندر کا حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت باہر نکل رہا ہے۔ لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی اہل بیت اطہار کی عظمت و رفعت کو بیان کرنا کبھی نہیں چھوڑوں گا، آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آگے میرے سینکڑوں میرے لیکچر ریکارڈ پڑے ہوئے، وقت میں اس کو اپلوڈ کروں گا۔ لیکن اب یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو بات بھی میں کرتا ہوں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے کرتا ہوں، اور اہل سنت کی کتب سے کرتا ہوں، حوالوں سے کرتا ہوں۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے اہل سنت کا، تم لوگ ٹھیکیدار بن گئے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ میں آپ کو اہل سنت کی کتب کے حوالے دیتا ہوں، کہو گے نہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی اس پر اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار پہ وہ پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایمان ابی طالب پہ میں نے 4-5 گھنٹے لگا دیے، امیر شام اور مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جو فتنہ اٹھا تھا رجب میں نے اس کی ریکارڈنگ کروائی تھی، اس کا کلا کما کیا تھا، ملینز کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جہاں مجھے پوری کائنات سے کالز نہیں آتی، لوگ محبت کرتے ہیں، تو میں تم جیسے لوگوں کی باتوں پہ دبنے والا ہوں یا اہل بیت کا ذکر چھوڑنے والا ہوں؟ یہ جان جا سکتی ہے، روح نکل سکتی ہے، سانس جا سکتی ہے، ذکر اہل بیت جاری رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے، مرتے دم تک جاری رہے گا۔ یہی بس میں بات کرنا چاہتا تھا جو میں نے کر لی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جتنے بھی میرے لیکچر ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور بڑی شرح بست کے ساتھ ملیں گے۔ یہ اس اعتراض کا میں نے جواب دیا ہے، لیکن اس پر بہت طویل گفتگو ہو سکتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اتنا ہی کافی ہے، آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔